ابو طلحہ کہتے ہیں کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگی ہے، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پانچے برداشت نہیں ہوتے۔ میرے دوستو یہ پانچے کیوں برداشت کیے جا رہے ہیں؟ چاہتے تو جنت سے دسترخوان گزر سکتا تھا، چاہتے تو جنت سے کھانا اتر سکتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، آسمان سے کھانا اتارا۔ میرے نبی صرف نبی نہیں تھے، نبیوں کے نبی تھے، امام الانبیاء تھے، سارے کائنات کے نبی تھے، جنت سے کھانا اتر سکتا تھا، لیکن نہیں، صحابہ بھوک کی حالت میں ہے، پیاس کی حالت میں ہے۔ آقا بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک صحابی حضرت ابو طلحہ اپنا کرتا اٹھا دیتے ہیں، اپنا دامن اٹھا دیتے ہیں تاکہ آقا کی نظر اس کے پیٹ پر پڑ جائے جس میں پتھر بندھا ہوا تھا۔ جب وہ صحابی رسول اپنا دامن اٹھاتے ہیں اور پیٹ پر بندھا ہوا پتھر دکھاتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، آنسو گرتے ہوئے داڑھی مبارک سے نیچے ٹپکنے لگتا ہے۔ آپ اس صحابی کو کچھ جواب نہیں دیتے ہیں، آپ بھی اپنا دامن اس صحابی کے سامنے اٹھا دیتے ہیں۔ اس صحابی رسول کی نظر جب آقا کے پیٹ پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کے پیٹ میں تو ایک پتھر بندھا ہوا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ آقا نے پتھر کس لیے باندھے؟ کیا ضرورت پیش آئی ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے آپ نے پتھر باندھے؟ وہ طائف کا میدان ہے، طائف کی بستی ہے، طائف کا قبیلہ ہے۔ آپ علیہ السلام مکے سے نکل کر طائف کیوں گئے تھے؟ کیا کھانے کے لیے گئے تھے؟ مال کے لیے گئے تھے؟ نوکری کے لیے گئے تھے؟ کس کام کے لیے گئے تھے؟ اس امت کی ہدایت کے لیے گئے تھے، اس امت کے ایمان کے لیے گئے تھے۔ شاید مکے والے کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، طائف کے لوگوں کا دل کھل جائے، ایمان سے مل جائے، اس غم کو لے کر، اس درد کو لے کر، اس فکر کو لے کر، اس پڑھن کو لے کر آقا علیہ السلام طائف کے میدان جاتے ہیں، ایک ایک کر کے دعوت دیتے ہیں، سرداروں کے پاس جاتے ہیں، بجائے اس کے ایمان قبول کرتے، حق قبول کرتے، ہدایت پر آتے نہیں، انہوں نے آواز نوجوانوں کو لگا دیا، پتھر مارو، گالیاں دو، تانے دو۔ اس کائنات کے سردار جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس کے ایک اشارے میں پورا طائف پتھروں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جا سکتا تھا۔ میرے دوستو اسی طائف کی بستی میں آقا پر پتھر پھینکے گئے، گالیاں دی گئی، تانے دیے گئے، پورا بدن لہولہان ہو گیا، خون اتنا نکلا کہ پاؤں میں جا کر جو آپ نے جوتی مبارک پہن رکھی تھی وہ جوتی آپ کے تلوے سے چمک جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے لوگوں نے کہا آقا ان کے خلاف بددعا فرما دیجیے، ان کے اوپر عذاب کی بددعا دے دیجیے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام طائف کے میدان کیوں گئے؟ اس لیے گئے تاکہ یہ امت ایمان قبول کر لے، امت کے درد میں، امت کے قہر میں آقا علیہ السلام وہاں گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہم اغفر لقومی، میں ان کے لیے بددعا نہیں کر سکتا، ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ مجھے اس لیے ستا رہے ہیں کہ میرا مقام نہیں جانتے، میرا مرتبہ نہیں جانتے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ مجھے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس قدر پریشان، اس قدر متفکر اور اس قدر درد میں آقا علیہ السلام رہا کرتے تھے اس امت کے لیے۔ آج اسی کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، جنت اور جہنم کو جانتے ہیں۔ آقا نہ گئے ہوتے در در، صحابہ نہ پھرے ہوتے، بتاؤ میرے دوستو ہم ایمان کو جانتے، ہم مسلمان ہوتے، ہمارے پاس قرآن ہوتا، ہمارے پاس اسلام جیسا صاف اور شفاف مذہب ہوتا،
نہیں ہوتا۔ یہ آپ علیہ السلام کا احسان ہے کہ آپ نے ساری مصیبتوں کو سہ کر، ساری تکلیفوں کو سہ کر ہم تک ایمان پہنچایا ہے، دین پہنچایا ہے، جنت میں جانے کا راستہ بتایا ہے۔ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوتا۔ کتنا بڑا احسان ہے آقا علیہ السلام کا ہمارے۔ راتوں کو روئے، دن کو پریشان پھرتے رہے، تکلیفیں سہی، ظلم سہے، گالیاں سنی، سب کچھ سہے، لیکن اس امت تک دین پہنچا کے رہے۔ میرے دوستو، ہم اس احسان کا کیا بدلہ لے رہے ہیں؟ دنیا کا دستور میں نے بتایا، ہر شخص اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ گرمی کا موقع ہے، آپ رات چل رہے ہیں، پیاس سخت لگ گئی، کسی نے آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیش کر دیا، اس کا احسان آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ راستہ چلتے ہوئے جب کبھی ملاقات ہوگی تو کم سے کم السلام علیکم ضرور کہیں گے، اس لیے کہ کسی موقع سے انہوں نے پانی پلایا۔ پانی پلانا، کھانا کھلانا، گھر بنا دینا، مال دے دینا، کپڑا دینا، کھیت دینا، کھلیان دینا، دوا دے دینا، یہ وقتی فائدہ ہے، یہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ پانی پلایا، آپ نے پی لیا، ختم ہو گیا۔ لیکن آقا علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں دولت ملی ہے، جو ہمیں نعمت ملی ہے، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، اسلام کی دولت، میرے دوستو، یہ دولت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور یہ دولت مرنے کے بعد ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی تک پہنچا دے۔ کیا احسان کا بدلہ ہم چکا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس امت کے اوپر اپنے نبی سے محبت کرنا اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جتنی محبت ہمیں اپنی جان سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اپنے گھر سے ہے، اپنی دکان سے ہے، اپنے بال بچوں سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، ان تمام سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنا آقا علیہ السلام سے ہر امت کا فریضہ ہے، ایک ایک شخص کا فریضہ ہے۔ جب تک اتنی بڑی محبت نہیں ہوگی ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ آپ سے مجھے محبت ہے تمام چیزوں سے زیادہ اپنی جان کے علاوہ، یعنی بال بچوں سے زیادہ محبت، گھر خاندان سے زیادہ محبت، لیکن اپنی جان کے علاوہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا ہے، جب تک کہ تمہارے دل میں اور تمہارے سینے میں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سر جھکایا اور تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا ایمان مکمل ہے یا نہیں، ہر شخص اپنی زندگی کے اندر غور کر سکتا ہے کہ ہمیں آقا سے زیادہ محبت ہے یا اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، آقا سے زیادہ محبت ہے یا اپنے آرام سے زیادہ محبت ہے، آقا سے زیادہ محبت ہے یا اپنے کھیت سے زیادہ محبت ہے، آقا سے زیادہ محبت ہے یا اپنی دکان اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے۔ میرے دوستو، آقا علیہ السلام کی محبت اطاعت میں چھپی ہے۔ یہ زبان کا نعرہ نہیں ہے کہ مجھے میری نبی سے محبت ہے، یہ زبان کا نعرہ نہیں ہے، یہ پتہ چلتا ہے اطاعت سے، یہ پتہ چلتا ہے عمل سے، یہ پتہ چلتا ہے ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے واقعات سے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے یا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو شخص انکار
انکار کر دے، الا من ابا، جو جنت میں جانے سے انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر شخص جنت میں جانے کی تمنا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، انکار کرنے والا کون ہے اور جنت میں جانے والا کون ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے، اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا، میری سنت کو چھوڑے گا، میرے طریقے کو چھوڑے گا، میرے لائے ہوئے دین کو چھوڑے گا، منمانی طریقے سے زندگی گزارے گا، خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، غیروں کے طریقے کو اپنائے گا، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہوگا، اور جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا وہ جنت نہیں مل سکتی ہے۔ میرے دوستوں، آج اندازہ لگائیں کہ آج ہم مسلمان ہو کر، نبی کے غلام ہو کر، نبی کے عاشق ہو کر، نبی کے محبت کا دم کرنے والا ہو کر، آج ہم نے اپنی زندگیوں سے نبی کا طریقہ نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ نبی کی سنتوں کو نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے؟ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں، کوئی شعبہ ایسا نہیں۔ چہرے سے لے کر پاؤں تک، لباس سے لے کر کھانے تک، شادی بیاہ کے طریقے سے لے کر زندگی کے اور کاموں تک، ہر جگہ ہم نے غیروں کی نقالی کی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ گانے بجانے عام ہو رہے ہیں، جن چیزوں کو مٹانے کے لیے ہمارے نبی آئے تھے، ہم مسلمان ہو کر، نبی کے عاشق ہو کر ان چیزوں کو اپنے اندر لا رہے ہیں۔ لباس ہمیں غیروں کا پسند آنے لگا، شادی بیاہ کا طریقہ ہمیں غیروں کا پسند آنے لگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ مسلمان شادی کے موقع پر تمام لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر۔ صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرتے، باقی تمام لوگوں کو راضی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے عشق نہیں ہے، موقع نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ صحابہ اپنے نبی سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اپنی جان سے زیادہ محبت کر کے وہ دکھا گئے کہ نبی سے زیادہ محبت کس طرح ہوتی ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ، صرف ایک صحابی کا بڑے مختصر میں عرض کرو، زید بن دثینہ رضی اللہ تعالی عنہ، کفار مکہ نے انہیں گرفتار کر لیا، سولی پر لٹکا دیا، اور سولی پر لٹکانے کے بعد تلوار، جلاد ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑا ہے، اب قتل کرنے کا نمبر آ چکا ہے۔ ایسے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے زید بن دثینہ کو جو سولی پر لٹکا ہوا ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد وہ قتل ہونے والا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اے زید، اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تم جہاں پر کھڑے ہو اس جگہ پر تمہارے نبی ہوتے تو تمہاری کیا رائے ہے؟ میرے دوستو، زید بن دثینہ کہتے ہیں، اے شخص سن لو، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے چھوڑنے کے بدلے میں حضور میری جگہ پر ہوتے، حضور جہاں اس وقت ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنے احباب کے درمیان، جہاں حضور ہیں وہیں رہے، اور حضور کے پاؤں میں ادنا سا کانٹا چبھ جائے اور اس چبھنے کے بدلے میں میری جان بخشی ہو جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں سولی پر چڑھ جانا مجھے منظور، مجھے قتل ہو جانا منظور، لیکن حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، صحابہ نے ایسی محبت کی، آج ہماری محبت یہ ہے کہ ہم نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں، نبی کی سنتوں پر ہم نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے آخری وصیت اس دنیا سے جاتے جاتے جو یہ فرمائی تھی کہ میری امت، اے میری امت، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ میرے دوستو، ہماری زندگیوں سے نمازیں غائب ہو چکی ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے روٹین میں نماز کو رکھا ہی نہیں، ہم نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھنا بوڑھوں کا کام ہے، ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھنا ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کچھ
کام نہیں ہے، جو خالی لوگ ہیں، جو فرصت میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کمایا بھی کرتے تھے، صحابہ پڑھا بھی کرتے تھے، صحابہ پڑھایا بھی کرتے تھے، صحابہ میدان جہاد میں بھی نظر آتے تھے، صحابہ راتوں کو رب کے سامنے رویا بھی کرتے تھے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، ہم چاہے جتنے غریب ہوں لیکن پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ ہم چاہے جتنے غریب ہوں، شاید ہمارے گھر میں کوئی دن ایسا آیا ہو ہماری زندگی میں کہ ہمارے گھر میں چولہا نہ جلا ہو۔ پوچھئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کیا تھا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، 2 مرتبہ چاند نکل جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے 9 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ اتنے غربت کے باوجود اور اتنے اس قدر حالات کے باوجود کیا نماز چھوٹ گئی؟ دین کا کام چھوٹ گیا؟ کیا وہ لوگ دین سے دور ہٹ گئے؟ کیا وہ لوگ حرام کی طرف اپنے قدم کو لے گئے؟ کیا وہ لوگ دنیا کمانے میں پھنس گئے؟ نہیں میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، آقا علیہ السلام اور صحابہ کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، آقا علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، وہی شخص کامیاب ہوگا۔ جو اللہ کو چھوڑے گا، آقا علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستو، آقا سے اگر محبت ہے اور بغیر محبت کے آخرت میں آقا سے شفاعت کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ ضرورت کرتی ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو آج سب پورا مجمع ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے، زور سے کہ انشاءاللہ نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے اور اپنی زندگیوں میں نماز لائیں گے، اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں گے، تلاوت زندہ کریں گے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، مختلف گاؤں کے ذمہ دار آ کر کہتے ہیں مفتی صاحب حال بہت خطرناک روپ پہ جا رہا ہے، گھر میں نماز نہیں، گھر میں تلاوت نہیں، ہر گھر میں موبائل میں گانے بج رہے ہیں، بھوجپوری گانے بج رہے ہیں، ہر گھر میں میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ میرے دوستو ذرا سوچو، کبھی موقع ملے تو اپنے گریبان میں سر جھانک کر دیکھو ہم کہاں جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، ہمارے نبی سے محبت کا کیا تقاضا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دستور نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی عقیدہ نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی قرآن نہیں؟ غیروں کی طرح ہم آزاد ہیں، جو چاہے وہ کرے؟ نہیں میرے دوستو، یہ روش تمہیں اللہ سے دور کر دے گی، یہ روش تمہیں ہلاک کر دے گی، یہ روش تمہیں جہنم میں لے جا کر گرا دے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کریے، نبی کی سیرت کو پڑھیے، نبی کی زندگی کو پڑھیے اور اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ صرف 2 منٹ کا وقت لیں گے۔ یہ بلیا جی